وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل هموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ قال افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني رواه أبو داود. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا پریشانیاں مجھے چمٹ گئی ہیں اور قرضے یا رسول اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ کو ایسا کلام نہ سکھا دوں جب تو ان کو کہے اللہ تیرے پریشانیوں کو دور کر دیں اور تجھ سے تیرے قرضے کو ادا کر دیں. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو جب صبح کرو اور جب تم شام کرو یا اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں پریشانیوں سے، غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ سے عاجز آ جانے سے، سستی سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ سے بخل سے، بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کے ذریعے قرضے کے غلبے سے اور مردوں کے غلبے سے. صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، اللہ جل شانہ نے میری پریشانیاں بھی دور کر دیں اور مجھ سے میرے قرضے بھی ادا کرا دیں. یہ مسنون دعائیں سچ تو یہ ہے کہ اس قدر بابرکت تاثیر والی دعائیں ہیں. اول تو ساری دعاؤں کو پڑھنا، ساری دعاؤں کو اپنانا، ساری دعاؤں پر عمل کرنا ایک ایماندار کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے. لیکن کئی دعائیں ایسی ہیں صرف زندگی میں اسی ایک دعا کو بھی بندہ اگر پابندی سے اپنا لے، عمل میں جاری کر لے، اس کو حرز جان بنا لے، اپنے معمولات کا لازمی حصہ بنا لے، تو اس کی زندگی کی نس نس سے، لمحے لمحے سے پریشانیاں، آفتیں، بلیات، تکالیف و مشکلات، غموم و ہموم
نہ صرف دور ہو جائیں بلکہ فرحت، مسرت، عافیت، ہر طرح کی راحت کی اس کو زندگی بھی نصیب ہو جائے۔ اور قربان جائیں ہم اپنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ان کی برکت سے رہتی دنیا تک کے انسانوں اور مسلمانوں کی مشکلات کے حل وجود میں آئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک عجیب مزاج تھا، ان کو دین کا یا دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، وہ بارگاہ رسالت میں ہی آ کر پیش کرتے تھے۔ کوئی دین کا، کوئی دنیا کا، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اس اعتبار سے ترجیحات اور مزاج مختلف ہیں۔ نماز روزے نیکی کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ علماء سے کچھ پوچھ لیں، اگر ضرورت پڑے ہم محسوس کریں، ورنہ بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی بھی ہے، ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، ایک غلط عمل کو بھی ساری زندگی لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ وہ ساری زندگی کے اس غلط عمل کو بھی یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، حاجی جناب ہم 20 سال سے ایسا کرتے ہیں۔ بھئی کسی کا 20 سال سے کوئی کام کرنا وہ تھوڑی جائز ہو جاتا ہے، غلط تو 100 سال بھی غلط کرتے رہو تو وہ غلط ہی غلط رہے گا۔ بہت کم سعادت مند مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اپنی دنیا کے مسائل بھی علماء، مشائخ، اللہ والوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں ان کا حل چاہتے ہیں۔ اور وہ ریشو 1% سے کم 1000% پہ لگا لو کہ 1000 میں کوئی ایک آدمی اس طرح ہوگا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سیاست میں کافر کی اقتداء، اس کی پیروی جائز ہے جبکہ وہ کافر سیاست میں بہت ماہر ہو؟ تو بڑا شاندار جواب دیا، فرمایا اگر کوئی کافر نماز صحیح سیکھ جائے تو کیا اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دو گے؟ بھائی ہے تو کافر، اور پھر یہ بات تو وہ کرے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ ہمارا دین نامکمل ہے، ہمارے دین میں سیاست سے متعلق کوئی ہدایت موجود نہیں ہے۔ جو کافر سے کسی معاملے میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے جا رہا ہے اور اس کی پیروی اور پیروکاری کی طرف متوجہ ہے تو یقیناً وہ اپنے دین کو نامکمل سمجھ رہا ہے کہ ہمارے دین میں اس سے متعلقہ کوئی ہدایت نہیں ہے، تو مناسب ہے کسی کافر سے ہدایت حاصل کی جائے۔ یوں ہی بات ہے
کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کہیں پھنسے تو طلاق کا مسئلہ جا کر پوچھیں ہم علماء سے، ورنہ ہمارے دیگر زندگی کے سارے ماحول اور مسائل کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں۔ کم کوئی بندہ دکان اور کاروبار کے معاملات پوچھنے آتا ہے، کم کوئی مسلمان کاشتکاری اور زراعت کے مسائل آ کر پوچھتا ہے، بٹوارے اور مزارعات کے مسائل پوچھتا ہے، باغبانی اور باغات کی فروختگی کے مسائل کوئی پوچھتا ہے، کھیتیوں اور کھیتیوں کے معاملات کوئی پوچھتا ہے، کمپنی اور شراکت کے معاملات کوئی پوچھتا ہے، بینکنگ اور بینکوں کے معاملات کوئی پوچھتا ہے، کم کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ اور طلاقوں کے مسائل بھی میں کہتا ہوتا ہوں، طلاق دے کر غلط طریقے سے طلاق دے کر پھر پوچھنے آتے ہیں، پھر کم وقت تو طلاق دینی تھی تو پہلے آ کر پوچھتے نا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب ڈھونڈتے ہیں ایسا کوئی مفتی جو اب حرام کو حلال کر دے ہمارے لیے۔ اور صحابہ کرام کی جو معاشرت تھی، اس معاشرت میں یہ شاندار پہلو تھا کہ ان کو دین دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آیا نہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یوں ہمارے دین کی تکمیل کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے بہت ساروں کے سوالات، بہت ساروں کے مسائل اللہ جل شانہ نے دین تو مکمل قرار دیا، دین مکمل کامل تھا، اس کی جزئیات، اس کی شکلیں، اس کی نوعیتیں صحابہ کرام کے اعمال سے آئیں۔ اور صحابہ کرام اس یقین پر تھے، اس بات کو سمجھتے تھے اس یقین پر تھے وہ کہ ہمارے دین دنیا کے مسائل کا حل ہمارے دین میں موجود ہے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا، ہموم لزمتنی، یا رسول اللہ پریشانیاں تو بس چمٹ گئی ہیں۔ ہم اور حزن میں فرق یہ لکھا ہے ہم یہ خوف کا مترادف ہے۔ مستقبل میں کسی معاملے کی نسبت سے انسان کو پریشانی ہو کہ میری مشکل کیسے حل ہوگی۔ حالات ایسے ہیں کہ سامنے مجھے مشکل کا سامنا ہو رہا ہے، اس مشکل کا میں شکار ہونے والا ہوں، خطرہ ہے میں اس مشکل میں گر جاؤں گا، یہ ہم ہے۔ جیسے کسی کو پریشانی لگ رہی ہے کہ یار میں نے دکان بنانی ہے، انتظام نہیں ہو رہا، اب یہ ہم ہے۔ ایک پریشانی یہ ہو رہی ہے
بھائی ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے ہمیں مناسب، ہم ہے یہ۔ آمدنی کم ہوئی ہے، آئندہ میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، یہ ایک پریشانی جس کو ہم پریشانی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہم ہے۔ اندیشہ، خوف، تو گویا ان کو اس نوعیت کے کوئی بہت سارے اندیشے، خدشے، ہموم لاحق ہو چکے تھے۔ تو وہ فرما رہے ہیں ہموم لزمتنی، اتنی پریشانی ہے یا رسول اللہ مجھے چمٹ گئی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حزن ہوتا ہے، حزن، اس کو غم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ گزرے ہوئے کسی واقعہ اور حادثہ پر ہوتا ہے۔ کہ کوئی فوت ہو گیا خدا نخواستہ، کوئی مالی جانی عزت کا اللہ بچائے کوئی نقصان ہو گیا، تو وہ حزن ہے، دل میں اس کا ایک قلق لگا ہوا ہے، دل پہ ایک گھٹا چھائی ہوئی ہے، یہ حزن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اہل جنت کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ادخلوها بسلام آمنین، پر امن سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یوں جنت میں داخل ہو وہ کہ نہ تو تمہیں کوئی آئندہ کے کسی حال کی نسبت سے کوئی ہم ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم کسی گزشتہ بات کی نسبت سے غم زدہ ہوو گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا، یہ ایسی دعا ہے جس کا بندہ اہتمام کر لے تو دنیا میں جنت پالے۔ دنیا میں جنت، اور جیسے قرآن کریم میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد عورت اچھے عمل کر لے ہم اس کو عمدہ، شاندار، مزیدار، پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ یہ وہ فارمولہ ہے کہ اس فانی ناسوتی جہان میں اگر اس فارمولے پر کوئی بندہ عمل کر لے تو یہاں جنت کے مزے لوٹ لے۔ اچھا، اور خدا کرے ان مبارک دعاؤں کی ہمیں عظمت نصیب ہو جائے۔ ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، لوگوں کو نا فلاں بزرگ کا یہ بڑا مجرب عمل ہے یار، وہ ایسا زبردست عمل ہے، اور اس کو بتاؤ یہ 6000 دفعہ پڑھنا ہے، یہ 6 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ لیا نا تیری موج ہو گئی۔ اس کو بندہ پڑھتا ہے بندہ، اور اگر کسی کو، وہ ایک دوست آئے تو میں نے ان کو عمل بتایا، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاص مقدار بتا دی، میں نے کہا کہتے ہیں صرف بس یہی، میں نے کہا 70 دفعہ سورہ بقرہ پھر پڑھ لیا کر۔ اللہ کا بندہ سارے دین کا، سارے آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ کچھ علماء تو یوں نکتے بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ ساری بسم اللہ کا خلاصہ پھر با میں، اور اس کا خلاصہ صرف ایک نکتے میں، ایک ہی کو جما لو بس۔
اور مسنون دعاؤں اور دیگر مجربات میں فرق یہ ہے، جیسے کوئی بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، جتنا ماہر ہوگا وہ کم سے کم دوائی لکھے گا. اور جو اناڑی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ عطائی خاندان کے لوگ، توبہ، ایک آدھا میڈیکل سٹور تو لے کے آئے کم از کم ایک مریض نا. 6-8 صبح، 6-8 دوپہر، 15-20 شام، یہ گولیاں جناب آپ کی انشاءاللہ مرد دور ہو جائے گی. اور جتنا با کمال ہوگا بس وہ نشانہ لگائے گا. وہ نشانہ لگاتا ہے، تشخیص کرتا ہے، کہتے یہ بس یوں ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ایک ملتان کے بڑے نیک سالے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب. تو آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں کوئی ایک ایسی تکلیف ہو گئی تھی جس سے ہم بہت پریشان رہتے تھے. کوئی سکن کا مسئلہ تھا. تو بڑے سکن اسپیشلسٹوں کے پاس میں گیا اور ایسی دوائیاں مجھے دیتے تھے اور میں ٹھیک رہتا تھا. جب دوائی ختم ہوتی میں پھر تکلیف ہوتی تھی مجھے. ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کے پاس میں گیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت عمر میں برکت دیں، بہت سالے ڈاکٹر ہیں، ان کو ڈاکٹر میں مانتا ہوں، واقعی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. تو ان کے پاس میں گیا تو میں نے اپنا مسئلہ بتایا. تو انہوں نے کم گو ہیں لیکن ذرا مجھ سے حال لیا. اور مجھے 1-2 تدبیریں بتا دی. میں نے کہا کوئی دوائی؟ کہتا کوئی دوائی نہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور وہ کہے کوئی دوائی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی گولی، کوئی کریم، کوئی مرہم؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. اور انہیں ذرا سی تدبیر بتائی، اس کے بعد سے آج تک ہمیں تکلیف نہیں ہوئی. ذرا سی تدبیر بتائی، کہا ذرا نہانے میں پانی کا ٹمپریچر دیکھ لیا کرو، بس اتنی سی بات تھی. اور میرے ہزاروں روپے خرچ ہو گئے تھے. میں نے کہا جی وہ ان سے تو دوائی میں لیتا تھا مجھے آرام آ جاتا تھا. کہتے نہیں، وہ آپ کی جلد کو سن کرتے تھے، وہ دوائیاں سن کرنے کی تھی، کوئی علاج نہیں تھا. کیا دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر سارے کے سارے بارگاہ رسالت کی خاک پا پر فنا اور قربان ہو جائیں. وہ تو وہ ذات ہیں، وہ کتنے مختصر طریقے سے ہماری دین دنیا بنانے کا فارمولہ بتاتے ہیں اور ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پریشانیاں مجھے چمٹ گئی ہیں. سر پکڑ لیا بندے نے اور قرضے چڑھ گئے، قرضے چمٹ گئے مجھ پر. یا رسول اللہ کوئی حل بتاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ کو کچھ ایسا کلام نہ سکھا دوں پڑھوانے کا نہیں کہا، سکھانے کا کہا. بندہ سیکھ جائے نا وہ چیز بھولتا نہیں ہے. اور ہمارے دین اور دینیات کی چیزیں بھی اصل سیکھنے کی ہیں، پڑھنے کی نہیں ہوتی ہیں. ہم پڑھ لیتے ہیں پھر بھول بھی جاتے ہیں. سیکھنے کی چیز کیا نہ سکھا دوں آپ کو ایسا کلام، جب آپ اس کو کہہ دیں گے اللہ آپ کے پریشانیاں دور کر دیں گے، آپ کے قرضے کو بھی ادا کر دیں گے.
ہم پہ قرضہ چڑھے، ہم جائیں گے یار، اب سوچو یار، کوئی اور ہاتھ مارو یار، کوئی لوٹ لاٹ کرو، کسی اور سے پیسے مانگو، پھر کوئی اور کاروبار کرو، پھر اور کسی ماہر معاش سے پوچھو، کوئی پیسے کمانے کے جھوٹ فراڈ کے کسی فنکار سے بات کرو کہ کس طرح پیسے کو لوٹیں کھسوٹیں. پھر عام طور پر ایسا ہی ہوتا، بڑے بڑے ٹھگوں سے جا کے مشورہ کریں گے، معاشی بحران ہے، دیوالیہ ہو رہا ہوں، کوئی حل بتاؤ. وہ کہے گا میں نے تو بھائی یہ کیا اور یوں پیسہ کمایا مول صاحب، دیکھو آج میرے رنگ دیکھو تم. بڑا جھوٹا، بڑا کاروباری، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی. اور کئی تو ایسے مہربان دیکھے، بڑے نمازی، بڑے حاجی، بڑے ہی اچھے پرہیزگاری، لیکن سب کچھ مسجد میں ہے. وہ کاروبار میں جب بیٹھے ہیں، اس سیٹ پر جب بیٹھے، بس وہ مسجد کی بات تھی نا، پڑھا ہے نا نماز، وہاں وہ مسجد میں ہوئی ہے. اس کا ہمارے کاروبار اور ہماری کاشتکاری اور ہمارے زراعت اور ہماری ملازمت سے کیا تعلق؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو حدیث میں آیا ہوا ہے، جو کہیں فقہ اور اسلام کے قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ وہیں کا ہے. مطلقاً دین کے کپڑے اتار کر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی کاشتکار ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی انسانی شعبہ زندگی میں وقت گزار رہا ہوتا ہے، بالکل اسلام کے کپڑے اتار کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار ایسا کلام سکھا دوں گا، اللہ تیری پریشانی دور کر دیں گے اور آپ کا قرضہ بھی ادا کر دیں گے. سبحان اللہ. اور صحابی نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور فرما دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھا، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی صبح کریں یا شام کریں. اچھا کوئی 100 دفعہ نہیں پڑھنے کی چیز، 1000 دفعہ نہیں پڑھنے کی چیز، کوئی 1,00,000 دفعہ بھی پڑھنے کی چیز کوئی نہیں. کامل با کمال طبیب اور ڈاکٹر کا نسخہ ہے یہ. کوئی تعداد نہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی چند مرتبہ پڑھ لو، طاق مرتبہ پڑھ لو، 1 مرتبہ پڑھ لو، بہت سے بہت 3 دفعہ پڑھ لو. کوئی طاق عدد طے کر لو، کوئی کم سے کم کی مقدار بھی کافی ہے. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. کاش کہ ہمیں ان دعاؤں کی اور دعا مانگنے کی نا کوئی اہمیت آ جائے. او ہو اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے لینے کا، دنیا کو اندازہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کا مطلب ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. مانگنا آ گیا. کئی بالکل بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل نالائق انگوٹھا چھاپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیسے کمانے میں بڑے سے بڑے ذہینوں کو پیچھا چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور گریجویٹ لوگوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ان کو ایک کام کا طریقہ آ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دعا اس نوعیت کی شاندار چیز ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ان کا پہلا مسئلہ یہی تھا کہ مجھے بڑی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں مستقبل سے متعلق، اللہ میں آپ سے ہم سے پناہ چاہتا ہوں.
مجھے ان پریشانیوں سے نکال دو، میں ان پریشانیوں سے بچا لو، میں ان پریشانیوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اور بھی فرما دیا والحزن، حزن سے پناہ چاہتا ہوں، کہ گزشتہ کے کوئی روگ لگے ہوئے ہیں، کوئی گزشتہ کی آفات و بلیات، کوئی جان مال خدا نخواستہ کوئی عزت کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اللہ عاجز آ جانے سے پناہ چاہتا ہوں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤں یا حقوق العباد کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤں، کسی عمل خیر کو اپنانے اور اختیار کرنے سے میں عاجز آ جاؤں، کسی گناہ سے بچنے سے میں عاجز آ جاؤں، کسی نیکی کے کرنے سے میں عاجز آ جاؤں، کسی باب خیر سے میں پیچھے رہ جاؤں، اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، سستی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، اللہ سستی کسل سے پناہ چاہتا ہوں، کہ ایک کام کرنے کی سخت اور ہمت ہے لیکن نہیں کر پا رہا، غفلت سی ہو رہی ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو ایک بیکار کیا ہوا ہے بندے نے، اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں، ایسی کیفیت پہ کبھی نہ آؤں۔ اور اللہ پناہ چاہتا ہوں بخل سے۔ اصل بخیل اس کو کہتے ہیں جو فرائض مالیہ میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ بخیل ہے، بھلے 1000 بندے کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے۔ بیوی بچوں کے نان و نفقہ اس کے ذمہ فرض ہیں، وہ نہیں ادا کرتا تو وہ بخیل ہے۔ اپنی خرچیاں، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑوں پر اڑاتا پھرتا ہے، مہمان کو چائے پلانے پہ قیامت آتی ہے، یہ بخیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بخل سے پناہ چاہیے۔ صلہ رحمی کا موقع آیا، وہاں صلہ رحمی کے موقع پر 2-4 روپے خرچ کرنے کا موقع تھا، نہیں کیا، یہ بخیل ہے۔ ان تمام نوعیت کے بخل سے اللہ پناہ چاہتا ہوں۔ وہ بخیل وہ ہے جہاں حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کسی نوعیت سے اس سے خرچ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، خرچ کا موقع اس کی طرف متوجہ ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا، یہ شخص بخیل ہے۔ اور وہ بھی بخیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اللہ اس نوعیت کے تمام بخل سے پناہ چاہتا ہوں۔ والجبن، بزدلی سے۔ عام طور پر جبن شجاعت سے کا مقابل کہا جاتا ہے، شجاعت کی ضد بتلائی جاتی ہے، اور شجاعت کا مطلب صرف یہ بتلایا جاتا ہے کہ کافروں کے آگے جو گولی مارنے پر، سپر پاور، سینہ سپر ہو کر کھڑنے پر جو آمادہ ہو وہ شجاع ہے، باقی سب بخیل ہے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں، وہ بھی جبن اور بزدلی کا شکار ہے جو کہیں امر بالمعروف کر سکتا ہے، اچھی بات بتا سکتا ہے، کسی وجہ سے نہیں بتا رہا، یہ بھی جبن کا، یہ بھی بزدل ہے، یہ بھی بزدلی کا شکار ہے۔ کوئی نہی عن المنکر کر سکتا ہے، کسی برائی اور گناہ سے روک سکتا ہے، اور اس موقع پر کسی وجہ سے، کسی دینی دنیاوی اندیشے سے اس منکر کو بولنے سے، منکر کو روکنے سے رک رہا ہے، یہ بھی بزدل ہے۔ گویا کہیں حق بولنے، کہنے، کرنے کا موقع ہے اور وہ اس سے گریزاں ہے، تو یہ جبن کا شکار ہے، بزدلی ہے۔
اور یاد رکھیے یہ بھی گناہ ہے۔ بلا وجہ کے اندیشوں اور خدشوں سے بندہ کوئی عمل صحیح سے باز آ جائے تو یہ بزدلی ہے۔ اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں قرضے کے غالب ہو جانے سے۔ کتنا قرضہ ہو، اتنا ہو کہ میں مغلوب ہو جاؤں، ادا ہی نہ کر پاؤں، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے قرضہ۔ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ بکثرت ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، بکثرت آپ قرضوں سے اور چٹیوں سے پناہ چاہتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مقروض ہوتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، رات میں پریشان ہوتا ہے، لکھا ہے، تو دن میں پشیمان ہوتا ہے۔ قرض بڑی خطرناک چیز ہے۔ سمجھدار بڑے اپنی اولادوں کو مرتے وقت کہہ جاتے تھے ضرورتیں کم کر لینا، قرضے لے کر ضروریات پوری نہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، قرض، جی ہاں تعلقات خراب کرنے ہو قرض لے لو، قرض مانگ لو، اور پھر بدنیتی سے مانگو، یہ بھی نیت ہو کہ اچھا ایک دفعہ تو آنے دو، دیکھی جائے گی۔ عام طور پر کرمنل لوگ ہوتے ہیں، یہ سنجیدہ چور جو ہوتے ہیں وہ قرضوں کی شکل میں لوگوں کا مال خورد برد کرتے ہیں۔ اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہو جاؤں، یوں کہ قرضے مجھ پر غالب آ جائیں۔ اچھی چیز نہیں قرضہ۔ وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے پناہ چاہتا ہوں، مردوں کے قہر سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں مغلوب ہو جاؤں، لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، اور اس مغلوبیت میں میں ایک ذلیل ہو کر کے زندگی گزاروں۔ اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا کر لیا، یعنی جو آپ نے فرمایا میں نے ایسا کر لیا، صبح شام میں اس کو پڑھتا رہا۔ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، اللہ میری ساری پریشانیوں کو بھی لے گئے اور میرا قرض بھی ادا کرا دیا۔ بتاؤ کتنا سا وقت لگے گا اس دعا پر؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اگر اس کو ہر نماز میں کسی کو یوں پریشانیاں ہیں، ہر نماز میں سلام سے پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ صبح اور عشاء میں سلام سے پہلے پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، نفلوں میں 3 دفعہ پڑھ لیں، فرائض میں 1 دفعہ پڑھ لیں، سونے پہ سہاگا۔ صرف ربی جعلنی کی وہ دعا کا وقت نہیں ہوتا، جو مسنون دعا ہے وہ آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں، اور بڑی دل سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ سلام سے پہلے کے جو لمحات ہیں، وہ بعض اوقات لوگ ربی جعلنی پڑھ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام سلام پھیرے گا تو پھر پھیریں گے نا، ہم نے تو صرف ربی جعلنی پڑھنی ہے۔ بہت اعلیٰ دعا ہے ربی جعلنی، لیکن صرف وہ نہیں ہے، بلکہ میں تو احباب قرض کیا کرتا ہوں، نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے صورتیں بدل بدل کے پڑھو اور دعائیں بدل بدل کے پڑھو، توجہ رہے گی۔ ہم تو جیسے بٹن دبایا چل پڑے، پتہ ہی کون نماز ختم ہو گئی، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا رکعتیں کتنی ہوئی۔ تو دعائیں اگر بدل بدل کے پڑھے بندہ، ایسی صورتیں اگر بندہ پڑھے جو کچی سی ہیں تو توجہ سے بندہ پڑھے گا، بھول نہ جاؤں، نماز کی توجہ نصیب ہوگی، خشوع نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف کے